الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ قابل احترام سامعین اکرام، اس کلپ میں قضا اور کفارے کی تعریف، فرق، وجوب اور بعض مسائل بیان کیے جائیں گے۔ قضا کا مطلب یہ ہے کہ ایک روزہ دوبارہ رکھے، اور کفارے کا مطلب یہ ہے کہ لگاتار بغیر ناغہ کیے ہوئے 2 مہینے مسلسل روزہ رکھے۔ ان 2 مہینوں کے درمیان اگر کوئی ایک روزہ چھوڑ دے تو دوبارہ پھر سے شروع کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلا مسئلہ، اگر بڑھاپے یا دائمی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا ممکن نہ ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں۔ تو پہلی صورت تو یہی ہے کہ روزہ جان بوجھ کر توڑنے کی وجہ سے مسلسل 2 مہینے روزہ رکھنا ہے، لیکن اگر یہ عذر اگر ہے تو وہاں پر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا بھی کھلا سکتے ہیں۔ نمبر 2، قضا روزے ایک سے زیادہ ہوں تو مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے۔ درمیان میں اگر وقفہ کرنا چاہیں تو وقفے کے ساتھ بھی بعد میں کبھی بھی روزہ رکھ سکتے ہیں حسب سہولت۔ نمبر 3، اگر روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں ہے تو مسکینوں کو کھانا کھلانا واجب ہے۔ نمبر 4، جب کفارے کے 60 روزے رکھے تو بلا ناغہ مسلسل 60 روزے رکھنا واجب ہے۔ اگر درمیان میں ناغہ کیا، صرف ایک ہی دن کا روزہ نہیں رکھا تو بھی نئے سرے سے دوبارہ روزہ رکھنا واجب ہے۔ پچھلے روزوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، نئی گنتی شروع ہوگی گویا۔ نمبر 5، بیماری کی وجہ سے کفارے کے روزوں میں وقفہ آ جائے تو دوبارہ ایک سے شروع کرنا ہوگا، یعنی 60 روزے مسلسل رکھنا ہے، بیماری کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر ایک بھی روزہ بیماری کی وجہ سے بھی چھوٹ جائے تو پھر اثر نو پھر سے دوبارہ اس کو روزہ رکھنا پڑے گا۔ اگر کسی عورت کو کفارے کے روزوں کے درمیان حیض آ جائے تو حیض کی وجہ سے جو ناغہ ہوگا وہ معاف ہے، شریعت کی طرف سے یہ معاف ہے۔ تو جتنے بھی دن وہ حیض کی حالت میں گزار رہی ہے اور وہ جو دن روزے کے چھوٹ گئے تو اس کو بعد میں فوراً وہ جیسے ہی حیض ختم ہو جائے تو وہ روزہ رکھنا شروع کرے اور 60 دن اس طریقے سے وہ مکمل کر لے۔ نمبر 6، اگر ایک رمضان میں متعدد کفارے ہوں، یعنی ایک ہی رمضان میں کئی روزے جان بوجھ کر کسی شخص نے توڑ دیے، اس کی وجہ سے کئی کفارے واجب ہوئے، سب کا ایک ہی کفارہ کافی ہے۔ ہاں، قضا الگ الگ واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر 3 روزے اس نے جان بوجھ کر رمضان میں توڑے ہیں تو 3 روزوں کا کفارہ الگ الگ ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک رمضان کے مختلف اور متعدد کفاروں کا کفارے صرف ایک ہی ہوگا۔ البتہ جتنے یعنی 3 اگر وہ توڑا ہے تو 3 الگ الگ قضا روزے رکھنا پڑے گا۔ نمبر 7، کفارہ رمضان کے روزوں کو جان بوجھ کر توڑنے سے واجب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ مہینوں میں اگر کوئی شخص نفل روزے یا پھر دوسرے روزے ہیں تو ان روزوں کو جان بوجھ کر اگر توڑ دے تو اس کی وجہ سے کفارہ واجب نہیں ہوگا، صرف رمضان کے روزوں پر ہی کفارہ اور قضا لازم ہوتی ہے۔ نمبر 8، اگر رمضان کا روزہ تھا وہ کسی وجہ سے نہیں رکھا، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور وہ کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا اور بعد میں اس روزے کی قضا کر رہا ہے، اور اس قضا کے اندر اگر وہ جان بوجھ کر اگر رمضان کے روزے کی قضا کو کرتے ہوئے جان بوجھ کر اگر وہ توڑ دیا ہے تو ایسی صورت میں صرف قضا ہی واجب ہوگی، اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ کفارہ صرف رمضان کے روزوں کو توڑنے کی وجہ سے ہی ہوگا، اگرچہ کہ اسی کی قضا بھی اگر چل رہی ہے، اس کو بھی اگر جان بوجھ کر توڑتا ہے تو وہاں پر بھی صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 9، اگر پہلے رمضان کے روزے ابھی باقی تھے کہ دوسرا رمضان آ گیا تو اب اس رمضان کے روزے رکھ لیجیے اور رمضان کے بعد پہلے روزوں کی قضا رکھے، یعنی جو پہلے روزوں کی جو قضا تھی یا پھر کفارے وغیرہ کے جو روزے تھے وہ سارے جو ہے وہ بعد میں ادا کریں، اس رمضان کے روزوں کو پہلے ادا کریں۔
اور ایک بات یہاں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اگر کوئی شخص کفارے کے روزے ادا کرنا چاہتا ہے تو ادا کرنے سے پہلے وہ باضابطہ دیکھ لے کہ درمیان میں رمضان تو نہیں آ رہا ہے، اور اس طریقے سے ترتیب کے ساتھ وہ مسلسل 60 روزے رکھے۔ نمبر 10، ایک شخص کے ذمے کچھ روزے قضا تھے، اس کا انتقال ہو گیا تو اس کی طرف سے کوئی آدمی روزہ رکھ لے تو جائز نہیں ہے، البتہ وارث فدیہ دے دیں تو یہ جائز ہے۔ اگر روزے کی جو قضا اس کے ذمے تھی، وہ روزے کی قضا کوئی شخص اگر روزہ رکھ کر اگر کر رہا ہو تو یہ جائز نہیں ہے، البتہ اگر وارثین ہیں اور جو بھی خیر خواہ ہیں اگر ان کی طرف سے فدیہ دے دیں ان روزوں کی تو وہ جائز ہے۔ یہ چند مسائل تھے قضا اور کفارے کے بارے میں۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ماہ رمضان کی صحیح معنی میں قدردانی اور اس کے روزوں کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔